عوام کو ایک بار پھر 440 وولٹ کا جھٹکا۔ حکومت نے بجلی ₹1.95 مزید مہنگی کر دی۔ اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب کہتے ہیں سابق حکومت کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی، اضافہ زیادہ بنتا تھا کم کیا گیا۔ غریب عوام اس میں رول رہی ہے، نہ کھانے کے لیے آٹے کی قیمت دیکھ لیں تو وہ اس مہنگائی پہ پہنچی ہوئی ہے، گھی کی قیمت وہ اوپر پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، تو غریب عوام کیا کہ اوپر سے یہ کرونا کا مسئلہ ہے، جابز ہے نہیں، تو پیغام یہی کہوں گا کہ اس کے لیے کوئی ایک پالیسی وضع کی جائے، کہ پالیسی بنائی جائے کہ اس کے تحت ہم موو کریں گے۔ عالمی وبا ایک ہی روز میں 5 افراد کی جان لے گئی۔ ملتان میں 2، ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق۔ ملتان میں کرونا کے 19 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور میں بھی ایک مریض میں کرونا کی تصدیق۔ بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران 19 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ ڈی جی خان میں کرونا ویکسین لگانے کے عمل میں پیش رفت۔ پہلے مرحلے میں کرونا ویکسین فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ملازمین کو لگائی جائے گی۔ حکومت نے ویکسین کے لیے ملازمین شارٹ لسٹ کر لیے۔ ڈی جی خان میں 1275 افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ مریضوں کو بہتر علاج کی سہولیات کب ہوں گی میسر؟ 12 سال بعد بھی پنجاب بھر کے مختلف ٹیچنگ ہسپتال اور طبی مراکز ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ نہ ہو سکے۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایم ایس کارڈیالوجی سینٹر ڈاکٹر فیاض بھی شکوہ کناں، کہتے ہیں کہ طبی اداروں اور یونٹس کے ہیلتھ کیئر کمیشن رجسٹریشن نہ ہونے پر چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ جنوبی پنجاب کی فضا پھر سے مضر صحت، ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک حد تک جا پہنچا۔ بہاولپور کی فضا دوسرے روز بھی آلودہ ترین برقرار، شہر اولیا دوسرے نمبر پر رہا۔ بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 298 اور ملتان میں 169 تک پہنچ گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ملک ظفر کا کہنا ہے کہ تمام حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ خبردار ہوشیار، سفر کرنا ہے تو کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں۔ لاری اڈوں اور شاہراہوں پر مسافروں کو لوٹنے والے نوسرباز سرگرم، ملزمان نشاور چیز کھلا کر یا پھر گاڑی میں لفٹ دے کر لوٹنے لگے۔ ملتان میں 1 سال کے دوران 250 مسافر قیمتی اشیاء سے محروم، پولیس بھی لسٹیں بنانے سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ملتان میں نوسر بازی کے واقعات، مسافروں میں خوف کی صورتحال۔ ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر ایک ہفتے میں 3 افراد نوسر بازوں کے ہاتھوں لٹ گئے۔ ایک ہی گروہ نے 6 ماہ کے دوران 100 افراد کو قیمتی اشیاء سے محروم کیا۔ ادھر نوسر بازوں کے خلاف سیکریٹری RTA رانا محسن ان ایکشن 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ لیا میں آٹے کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ جمن شاہ، کوٹ سلطان، پہاڑپور اور مختلف شہروں میں آٹا نایاب۔ آٹا کی سپلائی کم ہونے سے شہری پریشان، کہتے ہیں کہ سینکڑوں افراد کے لیے چند تھیلیاں آٹا ناکافی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بحران ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ملتان نواں شہر کے علاقے میں گیس غائب، بحران شدید ہو گیا۔ سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج، کہتے ہیں صبح اور شام کے وقت گیس نہ آنا معمول بن گیا ہے۔ بچوں کو ناشتہ کے بغیر اسکول جانا پڑتا ہے، انتظامیہ نوٹس لے۔ ملتان میں آکسیجن سلنڈرز خریدنا ناممکن ہو گیا۔ آکسیجن سلنڈرز کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، 2000 بار کے سلنڈر کی قیمت 800 سے بڑھ کر 1600 تک پہنچ گئی۔ مریض پریشان، حکومت سے آکسیجن گیس کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سناوا کی قصبہ گجرات کی قسمت جاگ اٹھی۔ میونسپل کمیٹی قصبہ گجرات کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ماڈل انڈسٹریل سٹی بنانے کا فیصلہ۔ چوک قریشی سے قصبہ گجرات تک 2 رویہ سڑک کی تعمیر کی جائے گی۔ دیہی مرکز صحت کی THQ میں اپ گریڈیشن، ریسکیو 1122، ماڈل پولیس اسٹیشن اور سیف سٹی اتھارٹی کا قیام شامل۔ لیا میں کروڑ کے باسیوں کے لیے خوشخبری، MNA مجید نیازی نے 5 سڑکوں کے لیے فنڈز منظور کرا لیے۔ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء کی جانب سے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ 50 ملین کی لاگت سے حلقہ میں 5 سڑکوں پر کام ہوگا۔ قاسمی چوک سے حیدر شاہ تک 15 ملین کی لاگت سے میٹل روڈ بنایا جائے گا۔
सुल्तान मोड़ से छीना चौक तक सड़कें बनाई जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती के हल्का में 2 अहम सड़कों की मंजूरी। अलीपुर रोड 4 किलोमीटर और थलमल रोड 12 किलोमीटर तक मेटल रोड बनाया जाएगा। पढ़ाया ऑनलाइन है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिए जाएं। मुल्तान में कॉलेजेस के तलबा सड़कों पर निकल आए। यूईटी और एनएफसी और दीगर कॉलेजेस के तलबा सरापा एहतजाज। कहते हैं कि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब फिजिकल इम्तहानात कैसे दें। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा की सुनी गई। फरवरी में शुरू होने वाले इम्तिहान ऑनलाइन तर्ज पर होंगे। साबिका सीजीपी भी बरकरार रहेगा। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स काउंसिल ने इम्तिहान ऑनलाइन लेने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन जारी न हो सका। किसी प्राइवेट कॉलेज को फीस वसूली के मामले पर खुली छूट नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट का मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 और रेगुलेशन को आईनी करार दे दिया। एमडी केट कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जवाद हसन ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्तान में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग कॉलोनीज के कयाम के दरख्तों की कटाई पर नाराजगी का इजहार किया। दरख्तों की कटाई में मुलव्विस बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। इजलास में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की शिरकत। रहीम यार खान में हनफिया कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा। जगह जगह गंदे पानी के तालाब बन गए। इधर अहमदपुर शिरकिया शातमात कॉलोनी में सीवरेज का पानी जमा। गलियों में 5 माह से गंदा पानी ना निकाला जा सका। मकीनों का मुश्किलात। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राजनपुर में इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी। जनरल बस स्टैंड पर बनाए जाने वाले इंतजारगाह तकमील के बावजूद गैर फाल। वॉशरूम टूट फूट का शिकार। सफाई अमला न होने के बायस गंदगी के अंबार लग गए। मुसाफिरों को मुश्किलात। इंतजारगाह इफ्तिताह की मुंतज़िर। डेरा गाजी खान में मेन रोड पर मलबा डालने वाले होशियार खबरदार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। 1 दर्जन से जायद एफआईआर दर्ज। हुकाम का कहना है कि जिम्मेदारियों को पहले नोटिस देकर आगाह किया जाएगा। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुल्तान रीजन की लोधरा में कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लोधरा जुल्फिकार अली खान ने रेड किया। मोहम्मद हुसैन पटवारी महकमेनहार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का कहना है कि मुल्जिम गवाहों के सामने भी 15,000 रुपए वसूल कर चुका है। सरगोदा में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 21 लाख रुपए से जायद मालियत की चोरीशुदा कार और 7 मोटरसाइकिल बरामद। चोरीशुदा कार और मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले की गईं। कहरोड़ पक्का में गंदम की फसल की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। गंदम और सूरजमुखी की पैदावार बढ़ाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी लोधरा मलिक मोहम्मद जफर की ज़ेर सदारत इजलास। किसानों को आगाही देने के लिए टीमें बना दी गईं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में नई असामियों का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए 23 नई असामियों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर काशिफुर रहमान डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। महकमा ज़राअत तोसी को एक बार फिर पेस्टिसाइड्स इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात मिल गए। विफाकी हुकूमत ने पेस्टिसाइड्स इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने पंजाब में 353 इंस्पेक्टर्स नामजद किए। सराइकी वसीयत के तीनों डिवीजन के डायरेक्टर ज़राअत तोसी भी शामिल। हुकूमत पंजाब का सरकारी मुलाजमीन के बच्चों रिश्तेदारों को मुस्तकिल करने का फैसला। दौरान सर्विस इंतकाल पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों, बेवाओं या रिश्तेदारों को मुस्तकिल किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट रेगुलर डिवीजन ने बहावलपुर समेत तमाम सरकारी महकमों को मरासला जारी कर दिया।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان، ہائی کورٹ ملتان بینچ آمد، رجسٹرار ملک مشتاق احمد، رجسٹرار جاوید اقبال ملک، ایڈیشنل رجسٹرار شاہد حسین سمیت دیگر نے استقبال کیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کورٹ نمبر 1 میں مختلف کیسز کی سماعت کی۔ علی پور تحصیل بار کی جانب سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ایڈیشنل سیشن جج سرفراز علی مرزا، سول جج محمد احمد اور مریض بلوچ کو الوداعی پارٹی دی گئی۔ صدر بار علی پور ملک عبدالحکیم اور جنرل سیکرٹری جام دانش نے ججز کو گلدستے پیش کیے۔ ادھر جام پور سے تبدیل ہونے والے ایڈیشنل سیشن جج ملک محمد اویس اور سول جج شیخ جہانگیر سلطان کے اعزاز میں الوداعی پارٹی دی گئی۔ قائد-اعظم گولڈ میڈل رجی خان کے نام، اسسٹنٹ ڈائریکٹر چائلڈ لیبر شاہد حمید نے قائد-اعظم گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ شاہد حمید لغاری کو میڈل ان کی خدمات پر دیا گیا۔ سرگودا میلا منڈی ایسٹرو ٹرف اسٹیڈیم میں ہاکی میچ کا انعقاد، پاک فضائیہ اور اے بی جی کلب کی ٹیموں کے درمیان ہاکی میچ کھیلا گیا۔ اولمپئن اور پاکستان قومی ٹیم کے کوچ سید سمیر حسین کی خصوصی شرکت۔ اچ شریف میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ملک خالد محمود اور ان کے والد ملک قادر بخش اور ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی اور صوبائی وزراء، ممبران اسمبلی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور جذبہ ہو تو روٹی عزت سے کمائی جا سکتی ہے۔ ملتان میں خواجہ سرابی باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ 28 سالہ شانی نے کمائی کا روایتی انداز چھوڑ کر ناشتہ پوائنٹ قائم کر لیا۔ کہا بھیک مانگنے سے اپنا کام کرنا بہتر ہے۔ شانی نے بی ایس سائیکالوجی کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے۔